العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ آخرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے. کتاب الصلح، صلح کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ کل کے سبق میں صلح کی اصطلاحی تعریف آئی. صلح کی 3 قسموں کا ذکر آیا تھا: صلح عن الاقرار، صلح عن السکوت، صلح عن الانکار. مدعا علیہ، مدعی کے دعوے کا اقرار کر لے، پھر کچھ مال دے کر مصالحت کر لے، یہ صلح عن الاقرار ہے. مدعی نے مدعا علیہ پر ایک دعویٰ کیا، وہ خاموش رہا اور سامنے والے کے دعوے کو اس نے خاموشی میں ٹال دیا، یہ صلح عن السکوت. اور کچھ دے کر صلح کر لیا، یہ صلح عن السکوت ہے. تیسری قسم، مدعا علیہ نے مدعی کے دعوے کا انکار کر دیا، پھر یہ کہ جھگڑا نہ بڑھے اس کے لیے کچھ مال دے کر اس نے صلح کر لی، صلح عن الانکار ہے. یہ 3 قسمیں تھی. صلح مال اقرار کے بارے میں ذکر آیا کہ یہ بیع کے حکم میں ہے، بدل کے حکم ہے، مبادلہ کے حکم میں، مال کو مال کے بدلے میں دے کر صلح کر رہا ہے. اوپر ذکر آ چکا ہے. آج کے سبق میں صلح عن السکوت، صلح عن الانکار فی حق المدعا علیہ لافتداء الیمین. مدعی تو اپنے حق کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن مدعا علیہ خاموش ہے یا انکار کر رہا ہے، پھر بھی کچھ مال دے کر وہ صلح کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مدعا علیہ جان رہا ہے کہ جھگڑا بڑھے گا، قسم کی نوبت آ سکتی ہے، تو کچھ مال دے کر صلح کر لو، یہ قسم کا فدیہ ہو جائے. ارے قسم کا فدیہ ہو جائے. مدعی کے دعوے کو تسلیم کرنا نہیں بلکہ قطع خصومت اور اپنی ذات سے قسم کو دفع کرنا مقصود ہے. اسی کو کہہ رہے امام قدوری: والصلح عن السکوت والانکار فی حق المدعا علیہ لافتداء الیمین وقطع الخصومہ. ہاں، مدعی کے حق میں معنی معاوضہ ہے، وہ بدل لے رہا ہے اپنے حق کا، لیکن مدعا علیہ اس کو حق کا عوض نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس نے سامنے والے کو دعوے کو تسلیم ہی نہیں کیا. یہ دونوں حیثیت سے فرق ہے. مدعی کے حق میں معاوضہ ہے اور مدعا علیہ کے حق میں قطع خصومت ہے اور یمین کا فدیہ ہے. لما بینا، جیسا کہ اب یہ اشکال ہوا کہ ایک ہی عقد کی 2 حیثیت کیسے ہو سکتی ہے، کہ عقد معاوضہ بھی ہو مدعی کے حق میں اور مدعا علیہ کے حق میں فدیہ یمین ہو سکتا ہے. اقالے پر قیاس کے دیکھیے، اگر بیع کو فسخ کیا جاتا ہے، بائع مشتری نے سودا کر لیا، پھر دونوں میں سے دونوں آپسی رضامندی سے اس بیع کو ختم کرنا چاہیں، جس کو اقالہ بولتے ہیں، تو اقالہ فسخ فی حق المتعاقدین، متعاقدین کے حق میں یہ فسخ ہے، لیکن تیسرے کے حق میں یہ بیع جدید ہے، حیثیت بدل جاتی ہے. اسی کو آگے کہہ رہے مصنف: وَيَجُوزُ أَن يَخْتَلِفَ حُكْمُ الْعَقْدِ فِي حَقِّهِمَا، اور جائز ہے کہ عقد کا حکم بدل جائے دونوں کے حق میں. كَمَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْإِقَالَةِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْن، جیسا کہ متعاقدین کے حق میں اقالے کا حکم مختلف ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے علاوہ کے حق میں، یعنی ان کے علاوہ کے حق میں بیع جدید ہے. یہ تو جب ہے جبکہ وَهَذَا فِي الْإِنْكَارِ ظَاهِرٌ، یہ انکار والی صورت میں تو ظاہر ہے کہ جبکہ مدعا علیہ نے مدعی کے دعوے کا انکار کیا پھر صلح کی، تو مدعی کے حق میں معاوضہ ہے، چاہے وہ معاوضہ سمجھے، لیکن مدعا علیہ کے حق میں یہ یمین کا فدیہ ہے. صلح عن الانکار کی صورت میں تو یہ ظاہر ہے. اور اگر صلح مع سکوت ہے تب یہ یمین کا فدیہ کیوں سمجھیں گے؟ اس لیے کہ اگر خاموش رہا مدعی کے دعوے کے بعد تو اس میں دونوں احتمال ہو سکتا ہے کہ دعوے کا اقرار ہو والجحود انکار ہو، دونوں احتمال ہے. لہذا عوض نہیں ہو سکتا ہے مدعا علیہ کے حق میں شک کی وجہ سے. جب عوض نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو فدیہ یمین اور قطع خصومت ہی سمجھا جائے گا.
आगे एक और मतन की इबारत है सुलह की बात, वइदा सालह अन दारिन, घर के बारे में सुलह हुई, घर पर नहीं, पीछे इस्तलाह आ चुकी है मुसालह अलैह और मुसालह अनहु। घर के बारे में झगड़ा था कि ये घर मुद्दई बोल रहा मेरा है, मुद्दा अलैह कुछ देकर रकम देकर सुलह कर ले रहा है ताकि खामोश हो जाए। तो घर मुसालह अनहु है, जो रकम दी जा रही है वो मुसालह अलैह है, बकरी देकर, पैसे देकर, जानवर देकर, कोई चीज देकर सुलह कर ले रहा है। तो घर जिसके बारे में झगड़ा था, दावा था, घर मुसालह अनहु। अब हुआ ये कि घर के बारे में सुलह हुई तो घर आकार में से है, लेकिन मुद्दा अलैह चूंकि सुलह अनिल सुकूत है या अनिल इनकार है, तो इसमें वो मुआवजे को तस्लीम नहीं करता। तो घर के मुताल्लिक अगर सुलह होगी तो घर चूंकि मुसालह अलैह नहीं बल्कि मुसालह अनहु है, इसलिए उस घर में शुफा वाजिब नहीं होगा। और इस वजह से भी कि सामने वाला उसके दावे को तस्लीम नहीं कर रहा, तो ये कोई अक़द मुआवजा नहीं है। शुफा जो वाजिब होता है अक़द मुआवजा में होता है। हाँ, अगर यही घर मुसालह अनहु नहीं होता बल्कि मुसालह अलैह होता, उसको देकर सुलह की जाती, घर ही देकर घर के बारे में सुलह करता, कोई दूसरा मकान देकर। झगड़ा एक घर के बारे में था, कोई ज़मीन देकर सुलह कर रहा है, कोई मकान देकर सुलह कर रहा है, तो घर ही मुसालह अनहु भी है, मुसालह अलैह भी है, दोनों आकार ही है। तो चूँकि मुसालह अलैह में मुआवजा का तस्वुर किया जाता है, इसलिए उसमें शुफा वाजिब होगा। ये जो मसला है आपके सामने मुसालह अनहु के बारे में, मुसालह अलैह के बारे में नहीं। वइदा सालह अन दारिन लम यजिब फीहा शुफा क़ाल मानहु इज़ा कान अन इनकारिन व सुकूतिन लिअन्नहु याख़ुज़ुहु अला असली हक़्क़ि। ये उस वक्त है मुसालह अनहु में शुफा वाजिब नहीं होगा जबकि सुलह माल इनकार हो या माल सुकूत हो। मालूम है अगर माल इकरार है तो वह अक़द मुआवजा है, जैसा कि पीछे ऊपर आ चुका है कि उसको बै पर और ख़रीद फरोख्त पर महमूल किया जाता है सुलह माल इकरार में। माल इनकार माल सुकूत में ऐसा नहीं लिया, या खुद अला असल हक़ी, मुद्दा अलैह जो उस घर को रखता है अपने पास अपना असल हक़ समझकर, और जो माल देता है वो एवज़ के तौर पर नहीं देता, लिखुसूमतिल मुद्दई, उसकी नीयत मुआवजे की नहीं होती, चाहे मुद्दई की नीयत मुआवजे की हो, लेकिन मुद्दा अलैह जो कुछ देता है झगड़े को ख़त्म करने की नीयत से, कसम के से बचने के लिए, झगड़े को ख़त्म करने के लिए मुआवजे की नीयत से वो नहीं देता। वज़ामुल मुद्दई ला यल्ज़म, मुद्दई अपने हक़ का एवज़ गुमान कर रहा है तो ये मुद्दई का गुमान उसके ऊपर लाजिम नहीं होगा। हाँ, अगर किसी ने सुलह की बखिलाफ़ मा इज़ा सालह अला दारिन, घर पर सुलह की, घर देकर, यानी घर मुसालह अनहु नहीं बल्कि मुसालह अलैह है, तो हैसु यजिब फी शुफा, उसमें शुफा वाजिब होगा, इसलिए कि मुद्दई जो लेता है उसको अपने माल का एवज़ समझ कर लेता, फ़कान मुआवज़तन फी हक़्क़ी, ये उसके हक़ में मुआवज़ा होगा। फ़तल्ज़मुहु शुफ़अ बिइक़रारिही, लिहाजा शुफ़अ लाजिम होगा उसके इक़रार की वजह से, अगरचे मुद्दा अलैह उसको झुटला रहा है। क़ाल वइज़ा कान सुलहु अन इक़रारिन, आगे कह रहे मुसन्निफ़ अगर सुलह माल इक़रार हो, और आगे कुछ मसाइल की दूसरी शक्ल, मुसालह अनहु में कोई बाज़ हिस्से में कोई मुस्तहिक़ निकल आया, मसलन घर मकान मुसालह अनहु था, घर के बारे में मुद्दई का दावा था ये घर मेरा है, मुद्दा अलैह कह रहा है ठीक है, और 1000 दिरहम देकर सुलह कर ले रहा है, घर उसी के कब्जे में, मुद्दा अलैह के कब्जे में 1000 दिरहम देकर सुलह कर रहा है, हो गई बात खत्म। अब कोई शख्स उस मकान का मुस्तहिक़ निकल आया, निस्फ मकान का मुस्तहिक़ निकल आया, तो चूंकि ये सुलह अनिल इक़रार है, इसको बै पर महमूल किया जाता है, बै और ख़रीद व फ़रोख्त का तसर्रुफ़ किया जाता है। तो अब ये किया जाएगा, आधे मकान का कोई और मुस्तहिक़ निकले, उसने तो 1000 दिया था, पूरे मकान का मुआवजा समझ कर दिया था, इसलिए 500 मुद्दई से वापस लेगा, निस्फ मकान के मुस्तहिक़ निकल आने की वजह से। रजाअल मुद्दई अलैहि बिहिस्सति ज़ालिका मिनल इवज़ का यही मतलब है कि मुद्दा अलैह उस हिस्से एवज़ को वापस ले लेगा, यानी निस्फ मकान का कोई मुस्तहिक़ निकल आया, मकान मुसालह अनहु था, पैसे देकर उसने सुलह की 1000, तो 1000 में से 50
550 نہیں بلکہ 500 واپس لے گا، اس لیے کہ معاوضہ مطلقہ ہے جیسے بیع کے اندر، اور بیع کے اندر استحقاق کا حکم یہی ہے۔ یہ تو صلح مال اقرار میں جس کو بیع اور خرید و فروخت تصرف کیا جاتا ہے، اور اگر صلح عن السکوت یعنی الانکار ہے، پھر متنازع فیہ میں کوئی مستحق نکل آیا اسی گھر کے اندر، تو مدعی اب خصومت کو لوٹائے گا، واپس مقدمہ کرے گا اور عوض کو لوٹا دے گا۔ چونکہ سمجھ میں بات آ گئی، کوئی اور اس مکان کا مستحق نکل آیا تو جس مدعا علیہ نے 1000 دے کر صلح کی تھی، اب وہ مکان اس بیچارے کا رہا نہیں، مدعی کا اس سے جھگڑا فضول تھا، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ کوئی اور اس مکان کا مالک ہے تو یہ 1000 جو لیا ہے اس نے مدعا علیہ سے واپس کرے، اور جو شخص اب مستحق نکلا ہے خصومت اس سے ہوگی، اس لیے کہ مدعا علیہ نے جو بدل عوض صرف کیا تھا لیدفع الخصومت علی نفسہ، اپنی ذات سے خصومت کو دفع کرنے کے لیے، اور اب خصومت اس کی طرف نہیں ہے، جو مستحق نکل آیا خصومت اس سے ہوگی۔ فَإِذَا ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاق، جب استحقاق ظاہر ہو گیا، تبین اللہ خصومت لہو، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس مدعا علیہ سے کوئی خصومت نہیں، لہذا عوض جو مدعی نے لیا 1000 صلح کرتے ہوئے، یہ عوض اس کے قبضے میں غیر مشتمل ہوگا، غرض پر مشتمل نہیں ہوگا، اس کی کوئی غرض پوری ہوئی نہیں، فَيَسْتَرِدُ، لہذا لوٹا دے ہوئے۔ اور اگر بعض مصالح عنہ کا کوئی مستحق نکلا تو اس کے حصے کے بقدر لوٹائے، یعنی نصف کا مستحق نکلا ہے اور 1000 دیا تو 500 لوٹا دے، اور خصومت باقی آدھے میں خصومت دوسرے سے کرے جو مستحق نکل آیا ہے، اس لیے کہ عوض اس مقدار میں قرض سے خالی ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ آگے والا وستحق المصالح علیہ عن اقرار، ابھی تک جو مستحق نکلا تھا مصالح عنہ، اب مصالح علیہ کا کوئی مستحق نکلا ہے جو بدل دے کر صلح کیا تھا، جو مکان دے کر صلح کیا تھا، جو بکری دے کر صلح کی تھی، جو جانور دے کر صلح کیا تھا، جو پلاٹ دے کر صلح کیا تھا، اسی میں کوئی مستحق نکل آیا جس مال پر صلح ہوئی مصالح علیہ عن اقرار، تو اب کل مصالح عنہ کو واپس لے گا، اس لیے کہ یہ بدل ہے، اور بعض حصے کا مستحق نکلا تو اس کے حصے کے بقدر صلح عن الاقرار میں، یعنی کوئی جو بدل دیا تھا اس نے صلح کے طور پر، اسی کا کوئی مستحق نکل آیا تو گویا مدعی کو کوئی بدل تو ملا نہیں، لہذا کل مصالح عنہ کو واپس لے گا، وہ مبادلہ ہے، ورنہ مدعی کا نقصان ہوگا۔ جو دے کر صلح کی گئی تو اس کو تو کوئی اور مستحق نکل آیا، وہ لے کر چلا گیا، ہاں بعض کا مستحق نکلا تو بعض کے حصے کے بقدر واپس لے گا وہ۔ یہ تو صلح مال اقرار میں، اور اگر مال انکار یا سکوت ہو تو دعوے کی طرف وہ رجوع کرے گا تمام، یا مستحق جتنا حق نکلا اس کے بقدر دعوے کی طرف رجوع ہوگا، اذا استحق بعض، جبکہ بعض کا استحقاق ہو، اس لیے کہ مبدل فی اس میں دعویٰ ہی ہے، کرے یہ اس وقت ہے، یہ بنا صلح مال اقرار، مال اقرار نہیں، مال سکوت یا مال انکار میں کرے جبکہ صلح کرتے ہوئے اس نے بیع کا لفظ استعمال نہ کیا ہو، صلح کر رہا ہے، صلح مال سکوت مال انکار، لیکن جب صلح کی بات آئی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس مکان کے بدلے میں اس غلام کو تمہارے ہاتھ بیچ دیا، اس مکان کے بدلے میں اس غلام کو بعت هذا العبد بهذه الدار، بیع کا لفظ استعمال کر رہا صلح کرتے ہوئے، بیع کا لفظ استعمال کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے سامنے والے کے حق کو تسلیم اب کر لیا ہے، تو اسی کو کہہ رہے مصنف، یہ صلح مال انکار مال سکوت میں حکم جب ہے جبکہ بیع کا لفظ استعمال نہ کرے صلح کرتے ہوئے، اگر بیع کا لفظ استعمال کیا تو پھر مسئلے کا حکم بدل جائے گا، بخلاف ما اذا باع منه على الانکار شيئا حتى يرجع بالمدعى، لأن الاقدام على البيع، اس لیے کہ بیع پر اقدام کرنا گویا اس کے حق کا اقرار کرنا، مدعا علیہ کی جانب سے اس کے لیے حق کا اقرار کرنا ہے، صلح میں ایسا نہیں ہے، صلح میں بیع کا اقرار نہیں، لیکن بیع کا لفظ استعمال کر لیا تو وہ ماخوذ ہوگا، پکڑا جائے گا، صلح میں ایسا نہیں، صلح تو کبھی کبھی ہوتی ہے لدفع الخصومت، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے معاوضے کا ارادہ نہیں ہوتا، اور اگر بدلے صلح ہلاک ہو جائے تسلیم سے پہلے جس چیز پر صلح ہوئی تو اس میں بھی ایسے ہی جواب ہے جیسا کہ استحقاق میں جواب تھا فی الفصلین، دونوں صورتوں میں فی الفصلین سے مراد وہی شکل ہے، آپ نے دیکھا ہے
یعنی اقرار اور انکار کی صورت میں حکم الگ الگ ہوگا۔ حاشیہ دیکھ لیں، یہاں پر آپ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ فی الفصلین سے مراد وہی فی اقرار والی صورت اور انکار والی صورت کے جو احکام اوپر ذکر کیے گئے وہی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.